السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو صرف بھارت کے مسلمانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ سوچئے اگر کسی ملک میں روزانہ اوسطاً 4 نفرت انگیز سپیچز ہوں اور اگر ایک خاص ریلیجیس گروپ کو باقاعدہ دشمن بنا کے پیش کیا جائے اور اگر یہ سب کچھ حکومت کی موجودگی میں اس کی سرپرستی میں ہو تو کیا ہم اسے محض اتفاق کہہ سکتے ہیں یا یہ ایک منظم سیاسی حکمت عملی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انڈیا ہیٹ لیب کی تازہ رپورٹ کی روشنی میں جانیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کس طرح سیاست، اقتدار اور ریاستی خاموشی کا حصہ بن چکی ہے۔ مائی ویورز، سب سے پہلے حقائق کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں بھارت بھر میں 1318 نفرت انگیز تقاریر ریکارڈ کی گئیں، یعنی روزانہ اوسطاً 4 واقعات۔ تقریباً ہر واقعے میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی سوشل میڈیا افواہیں نہیں، یہ باقاعدہ دستاویزی شواہد ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعات صرف انتخابات کے دوران نہیں ہوئے بلکہ یہ ایک غیر انتخابی سال میں بھی نفرت کا گراف بلند رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت اب ووٹ لینے کا حربہ نہیں رہی بلکہ روزمرہ حکمرانی کا حصہ بن چکی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ نفرت کہاں زیادہ ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 90% جو نفرت انگیز واقعات ہیں ان ریاستوں میں ہوئے ہیں جہاں بی جے پی یا اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، جبکہ اپوزیشن کے زیر انتظام ریاستوں میں ان واقعات میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، کیونکہ امن و امان ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پولیس، انتظامیہ اور قانون سب ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے تو کیا نفرت کو روکا نہیں جا سکتا؟ کیا اعداد و شمار صاف بتاتے ہیں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں نفرت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یا بعض صورتوں میں تحفظ دیا جا رہا ہے؟ مائی ویورز، اب آتے ہیں اس زبان کی طرف جو استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ صرف تلخ الفاظ نہیں، یہ تشدد کا راستہ ہموار کرنے والی زبان ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 25% سپیچز میں کھلے عام تشدد کی اپیل کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے سماجی اور معاشی بائیکاٹ کی بات کی گئی ہے۔ ان کی مساجد اور گرجا گھروں کو گرانے کے مطالبات کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو ہتھیار اٹھانے پر بھی اکسایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دیمک، کیڑے، غدار، حملہ آور کر کے بلایا گیا ہے۔ مائی ویورز، جب کسی انسان کو انسان نہ سمجھا جائے تو پھر اس پر تشدد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، چاہے وہ نازی جرمنی ہو یا کسی ملک کا المیہ۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں جو اس نفرت کی بنیاد بن چکے ہیں۔ بی جے پی کے کئی سینئر رہنما، ان کے منسٹرز، ان کے مرکزی وزراء اور پارٹی کے بڑے عہدیدار کھلے عام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان لو جہاد کے ذریعے ہندو لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پاپولیشن پروٹیسٹ کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ووٹ پروٹیسٹ کے ذریعے جمہوریت کو ہائی جیک کر رہے ہیں۔ ان دعووں کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سائنسی یا آئینی بنیاد نہیں، لیکن ان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ خوف پیدا کرتے ہیں، اکثریت کو متحد کرتے ہیں اور مائنورٹی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں۔ یہی سیاست کا نیا ماڈل ہے، خوف = ووٹ، جو کہ انڈیا میں دیکھی جا رہی ہے ان کی سپیچ، جو ہیٹ سپیچز ہیں ان کے تھرو۔ بی جے پی اکثر کہتی ہے یہ ہمارے کنٹرول سے باہر کے ایلیمنٹس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والے اکثر اس پارٹی یا اتحادی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پولیس کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی نفرت کو مزید پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک واضح نظام ہے، نتیجے سے نیچے سے ہجوم کو اکسایا جاتا ہے اور اوپر سے سیاسی جواز فراہم کر دیا جاتا ہے۔ جب ریاست خاموش ہو تو وہ غیر جانبدار نہیں رہتی بلکہ شریک جرم بن جاتی ہے۔ مائی ویورز، یہ صرف بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ بھارت کے مستقبل کا سوال ہے۔
اگر وہاں کانسٹیٹیوشن کی برابری کو کمزور ہوگی، یعنی کانسٹیٹیوشن ہی اس طرح ویک ہوگا، مائنورٹی خوف میں جینے لگے گی اور نفرت کو ریاستی تحفظ ملے گا، تو جمہوریت صرف ایک لفظ رہ جائے گی۔ نفرت خود نہیں پھیلتی، اسے پھیلایا جاتا ہے، اور جب اقتدار میں بیٹھے لوگ اسے روکنے سے انکار کریں تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی۔ اب فیصلہ بھارت کی قیادت کو کرنا ہے، کیا وہ نفرت کی سیاست جاری رکھے گی یا ملک کو دوبارہ آئین، انصاف اور انسانیت کے راستے پر لائیں گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سچ بولنا بھی ضروری ہے، تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ آپ کی آواز ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔